بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ رحیم یار خان سے بھائی اسد اللہ خان صاحب نے سوال پوچھا ہے، وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب، ہم نے یہ سنا ہے کہ جو شخص خود روزہ نہ رکھ سکتا ہو وہ کسی غریب شخص کو سحری اور افطاری کروا دے تو اس کی دی ہوئی سحری اور افطاری سے جو غریب روزہ رکھے گا اس سے اس راشن دینے والے کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ مفتی صاحب، ہم اس بات کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں، کیا واقعی یہ بات درست ہے یا محض عوامی بات ہے؟ اسد اللہ خان: جی میرے محترم بھائی، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی بنیاد کچھ بات اور ہوتی ہے اور عوام میں مشہور کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اس کی پہلے بھی میں نے کئی مثالیں دی ہیں، ایک مثال آج بھی عرض کر دیتا ہوں، اس مثال کو سمجھنے کے بعد یہ بات بھی سمجھ آ جائے گی۔ حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کہیں سے گزر رہا اور جنازہ کی نماز کھڑی ہو اور اس شخص کا وضو نہ ہو، اور اگر یہ وضو کرنے جائے گا تو جنازہ کی نماز نکل جائے گی، تو شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ یہیں تیمم کر لے اور تیمم کر کے نماز میں شریک ہو جائے۔ لیکن اس تیمم سے محض یہ جنازہ کی نماز ہی پڑھ سکتا ہے، دیگر کوئی اور پنجگانہ نماز میں سے، کوئی اور نفل نماز میں سے کچھ اور نہیں پڑھ سکتا، چونکہ یہ ایک وقتی اجازت تھی، یہ اسی جنازہ کی نماز کے لیے شریعت نے اجازت دی تھی، اس سے طہارت کاملہ حاصل نہیں ہوتی، لہٰذا یہ کوئی اور نماز نہیں پڑھے گا۔ یہ مسئلہ صحیح تھا، درست تھا، فقہاء کرام نے لکھا ہے۔ عوام نے اس مسئلے کو چیپ دیا کہ جو وضو جنازہ کی نماز کے لیے کیا ہو اس سے صرف جنازہ کی نماز ہی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور یہ بات یہاں تک مشہور ہوئی، مجھے ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب نے یہ بات پوچھ لی، حالانکہ وہ مولوی صاحب بڑی عمر کے مولوی صاحب ہیں، میرے پیدا ہونے سے پہلے کے مولوی صاحب ہیں۔ انہوں نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ جو جنازہ کے لیے وضو کیا ہو اس سے کوئی اور نماز تو نہیں پڑھی جا سکتی؟ میں نے کہا مولانا، وضو جس مرضی غرض سے کیا ہو، وضو کرنے کی نیت ہو نہ ہو، کسی کو سکھلانے کے لیے کیا ہو، بارش میں بندہ اس قدر بھیگ گیا کہ سارے اعضاء دھل گئے تو بھی وضو ہو گیا، اور جب ایک مرتبہ وضو ہو جائے تو اس سے تمام عبادات جائز ہیں جس کے لیے وضو شرط ہے اور ضروری ہے۔ لہٰذا جنازے کے لیے اگر وضو کیا ہے اس سے تمام نمازیں جائز ہیں۔ پھر میں نے مولانا کو عرض کیا، جیسے عوام میں ایک بات مشہور ہے کہ مولانا یہ مسئلہ تیمم کا تھا، لوگوں نے وضو پر لگا دیا۔ بالکل اسی طرح ہمارا یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ، اس کے پیچھے بھی ایک اور مسئلہ تھا جو لوگوں نے چیپ کہیں اور دیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جو بندہ اتنا بوڑھا ہو گیا یا اتنا بیمار ہو گیا جس کی آئندہ صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے جو بندہ بوڑھا ہو گیا اب وہ جوان تو ہوگا نہیں، اس کے بڑھاپے میں اضافہ ہوگا، ضعف میں اضافہ ہوگا، نکاحت میں اضافہ ہوگا، اس کی کمزوری میں اضافہ ہوگا، تو شریعت نے ایسے بندے کے لیے جو نہ فی الحال روزہ رکھ سکتا نہ آئندہ کبھی روزہ رکھ سکتا، اس کے لیے اس کا بدل دیا ہے فدیے کا، کہ وہ ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کے بقدر فدیہ دے دے، یہ اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا اور اس کے سر سے روزہ اتر جائے گا۔ اب بات تو فدیے کی تھی، چیپ کہاں دی کہ یہ کہا کہ جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا وہ راشن دے، اور اس راشن کو کھا کر جس نے روزہ رکھا ہوگا اور اس سے افطار جو کرے گا، اس روزہ رکھنے والے نے جو روزہ رکھا ہوگا یہ در حقیقت راشن دینے والے کا ہوگا۔ یہ نری جہالت کی بات تھی، ایسا ممکن بھی نہیں کہ کوئی ایک بندہ کسی دوسرے کا روزہ رکھ دے، یہ ناممکن بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر کوئی رمضان المبارک کا آدھا روزہ رکھے اور یہ نیت کرے کہ یہ میں فلاں شخص کا رکھتا ہوں روزہ، تو بھی اس کا اپنا ہی ہوگا۔
اگر کبھی اس کے ذمے کوئی ایک روزہ پچھلے رمضان کا رہ رہا تھا، وہ یہ بھی نیت کر لے کہ میں یہ روزہ پچھلے رمضان کی قضا رکھ رہا ہوں، تو بھی ادا روزہ ہوگا۔ تو میرے محترم بھائی، کوئی کسی کا روزہ نہیں رکھ سکتا، اور یہ عقلاً بھی ٹھیک نہیں۔ اگر یہ غریب آدمی اس شخص کا روزہ رکھے گا جس نے راشن دیا ہے، تو اس کا اپنا روزہ کون رکھے گا؟ وہ بھی تو اس پر فرض ہے۔ تو یہ محض ایک سمجھانے کے لیے بات تھی، یہ عقلاً بھی ٹھیک نہیں ہے میرے محترم بھائی۔ لہٰذا فدیے کا جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے، وہ فدیہ الگ چیز ہے۔ فدیہ شریعت کا بتایا ہوا ایک حکم ہے، وہ فدیہ ہی روزے کا بدل بنے گا۔ اس فدیے کے ذریعے سے جو راشن کھا رہا ہے، اس راشن کو کھا کر جو روزہ رکھے گا، یہ روزہ اس شخص کا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا روزہ تو محض فدیہ کے ادا کرنے سے ہی ادا ہو گیا، اس کے روزے کا جو بدل ہو گیا۔ اس شخص نے جو روزہ رکھنا ہے وہ اس کا اپنا روزہ ہے، اپنا ہی اس کا ادا ہوگا۔ یہ کسی کی نیت کر بھی لے تو اس کا اپنا ہی ادا ہوگا۔ لہٰذا یہ جو عوام میں مشہور ہو گیا کہ کسی کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں تو اس کا اپنا روزہ ادا ہو جائے گا، یہ محض ایک جہالت ہے، یہ عوامی بات ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ عقلاً درست ہے۔